بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا میں نے ابن عمر کو کہتے سنا کہ اس عورت کے لیے واپسی نہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے سنا آپ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1761۔ ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں نے اور دیگر اصحاب نے بھی طواف کیا، اور جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی انہوں نے اس طواف و سعی کے بعد احرام کھول دیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئی تھیں۔ سب نے اپنے حج کے تمام مناسک ادا کر لیے تھے۔ پھر جب لیلۃ الحصبہ یعنی روانگی کی رات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تمام ساتھی حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں، صرف میں عمرے سے محروم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب ہم آئے تھے تو تم حیض کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم چلی جا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ اور عمرہ کر، ہم تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ چنانچہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم گئی اور وہاں سے احرام باندھا۔ اسی طرح صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا بھی حائضہ ہو گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازراہ محبت فرمایا، عقری حلقی، تو ہمیں روک لے گی؟ کیا تو نے قربانی کے دن طواف و زیارت نہیں کیا تھا؟ وہ بولی کہ کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں، چلی چلو۔ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بالائی علاقے پر چڑھ رہے تھے اور میں اتر رہی تھی، یا یہ کہا کہ میں چڑھ رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے تھے۔ مسند کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہاں کے بجائے نہیں ہے، اس کی مطابقت جریر نے منصور کے واسطے سے نہیں کے ذکر میں کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1762۔ عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مجھے وہ حدیث بتائیے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہو کہ انہوں نے 8ویں ذی الحج کے دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا منا میں۔ میں نے پوچھا اور روانگی کے دن عصر کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ابطح میں، اور تم اسی طرح کرو جس طرح تمہارے حاکم لوگ کرتے ہوں تاکہ فتنہ واقع نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1763۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور تھوڑی دیر کے لیے محصب میں سو رہے، پھر بیت اللہ کی طرف سوار ہو کر گئے اور طواف کیا۔ یہاں طواف الزیارہ مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1764۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منا سے کوچ کر کے یہاں محصب میں اس لیے اترے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ مدینے کو نکل سکیں۔ آپ کی مراد ابطح میں اترنے سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1765۔ عمرو نے عطا بن ابی رباح سے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ محصب میں اترنا حج کی کوئی عبادت نہیں ہے، یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی جگہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1766۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ جاتے وقت ذی طوا کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان رات گزارتے تھے اور پھر اس پہاڑی سے ہو کر گزرتے جو مکے کے اوپر کی طرف ہے، اور جب مکے میں حج یا عمرے کا احرام باندھنے آتے تو اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے پر لا کر بٹھاتے، پھر حجر اسود کے پاس آتے اور یہیں سے طواف شروع کرتے۔ طواف 7 چکروں میں ختم ہوتا، جس کے شروع میں رمل کرتے اور 4 میں معمول کے مطابق چلتے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ڈیرا پر واپس ہونے سے پہلے صفا اور مروہ کی دوڑ کرتے۔ جب حج یا عمرہ کر کے مدینہ واپس ہوتے تو ذوالحلیفہ کے میدان میں سواری بٹھاتے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے مدینہ واپس ہوتے ہوئے اپنی سواری بٹھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1767۔
خالد بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عبید اللہ سے محسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے نافع سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم نے محسب میں قیام فرمایا تھا۔ نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ محسب میں ظہر اور عصر پڑھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مغرب پڑھنے کا بھی ذکر کیا۔ خالد نے بیان کیا کہ عشاء میں مجھے کوئی شک نہیں، اس کے پڑھنے کا ذکر ضرور کیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے وہاں سو رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی مذکور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1768۔ نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مدینے سے مکہ آتے تو ذی طوا میں رات گزارتے، اور جب صبح ہوتی تو مکہ میں داخل ہوتے۔ اسی طرح مکہ سے واپسی میں بھی ذی طوا سے گزرتے اور وہیں رات گزارتے، اور فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1769۔ عمر بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ذوالمجاز اور عکاظ عہد جاہلیت کے بازار تھے۔ جب اسلام آیا تو گویا لوگوں نے جاہلیت کے ان بازاروں میں خرید و فروخت کو برا خیال کیا۔ اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل کی تلاش کرو۔ یہ حج کے زمانے کے لیے تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1770۔ ابراہیم نخعی نے بیان کیا، ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مکے سے روانگی کی رات صفیہ رضی اللہ عنہا حائضہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کے روکنے کا باعث بن جاؤں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عقری حلقی، کیا تو نے قربانی کے دن طواف الزیارہ کیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1771۔ آمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں مدینہ سے نکلے تو ہماری زبانوں پر صرف حج کا ذکر تھا۔ جب ہم مکہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احرام کھول دینے کا حکم دیا۔ افعال عمرہ کے بعد جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی، روانگی کی رات صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، عقری حلقی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں روکنے کا باعث بنو گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا قربانی کے دن تم نے طواف الزیارہ کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلی چلو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے متعلق کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے احرام نہیں کھولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تنعیم سے عمرے کا احرام باندھ لو اور عمرہ کر لو۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے بھائی گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم رات کے آخر میں واپس لوٹ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم تمہارا انتظار فلاں جگہ کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1772۔